عظمہ، کیا ایف آئی اے بتا پائے گی کہ سائفر کہاں پر ہے، اور یہ جو ریکارڈنگز آئیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ تحقیقات کیا نکالے گی اس میں سے؟ میں ابھی یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آ رہی ہے کہ تحقیقات کریں گے، اسد عمر کو بلائیں گے، شاہ محمود کو بلائیں گے، عمران سے پوچھیں گے، اعظم خان سے پوچھیں گے، تو کیا ڈسکس ہوگا، کیا نکلے گا اس میں سے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. دیکھیے مجھے نہیں پتا کیا نکلے گا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو نکل آیا ہے وہ کافی ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کے بعد مزید کچھ نکلنے کی گنجائش ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس سے زیادہ کچھ نکلا تو پتہ نہیں اس ملک کے ساتھ یہ شخص کتنا کھیل گیا ہے، یہ ہم برداشت کیسے کر پائیں گے. اب دیکھیے عمران خان صاحب خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ جوا کھیلتے رہے ہیں کرکٹ کے دنوں میں. اب وہ ملک کے ساتھ اتنا بڑا جوا کھیل گئے صرف جو ہے وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے. اور وہ جو سارا ٹوپی ڈرامہ آپ نے کریٹ کیا تھا کہ سائفر وزیر اعظم سے چھپایا گیا، آپ خود بتا چکے ہیں، اور قریشی صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ وزیر اعظم کو پتہ چل گیا تھا، اور یہ آڈیو اس کو کنفرم کر رہی ہے کہ اگلے ہی دن وہ سائفر جو ہے وہ ان تک پہنچ گیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کھیلا، اور کھیل کے اس کا جو ہے وہ خود کیا بیرونی سازش بنا دی. اور وہ آپ کو یاد ہے نا، حقیقی آزادی جو ہے اس کی تحریک چل رہی ہے، اور ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ غلام یہ نہیں ہے لیکن یہ امریکہ کے گٹے گوڈے بھی پکڑ لیتے ہیں، ان سے گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں. غلام یہ نہیں ہے لیکن یہ لابیسٹ جو ہے لاکھوں ڈالر پہ جو ہے بھرتی بھی کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ امریکیوں کے سامنے جو ہے وہ غلامی سے بچا جا سکے. مطلب عمران خان کی ذات اور اس کی سیاست مجسم. جی سائفر گیا کہاں؟ سب سے بڑا سوال. جی کیا پوچھا آپ نے؟ یہ تو وہ بتائیں گے، یہ تو وہ بتائیں گے نا ملک صاحب، میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ میں کیا بتا سکتی ہوں؟ جو وزیر اعظم ہاؤس کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق اس کے آنے کی ایک کاپی سائفر کی تھی جو دفتر خارجہ آئی، یا اس کی سیورل کاپیز تھیں؟ میں مطلب فوٹو کاپی تو آپ ریسٹرکٹڈ ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپیاں کرا کے تو بانٹ نہیں سکتے نا، ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، تو اس کی کتنی کاپیز تھیں اور کس کے پاس تھیں؟ دیکھیے یہی بات ملک صاحب تحقیق طلب ہے اس کے اندر، باقی تو اب کوئی تحقیق رہ نہیں جاتی. اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ سائفر وزارت خارجہ میں آیا. اب یہ جو سیکٹری خارجہ صاحب ہیں، یہ جو وزیر خارجہ تھے اس وقت، یہ وہ بتائیں گے کہ کیا انہوں نے اس لیٹر کی کاپی کروا کر وزیر اعظم ہاؤس بھیجا تھا، یا ایز اٹ از وزیر اعظم ہاؤس بھیج دیا تھا، جس کے بعد پھر اعظم خان صاحب نے اپنی مرضی کا اس کو رنگ بنایا. اور وہ بائی دا وے وہ 2 پیجوں کا جو اعظم خان صاحب کے لکھے ہوئے منٹس ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کے ریکارڈ میں موجود ہیں. اس سائفر کی انٹری جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے، لیکن اس کے بعد اس سائفر کا ریکارڈ کے اندر کوئی لینا دینا نہیں. اب یہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بخدمت جناب پرنسپل صاحب کی تو بیماری کی اپلیکیشن تو تھی نہیں کہ ان کو چھٹی عنایت فرما کر دی جائے، ان کو چھٹی نہیں دی گئی تو وہ گھر لے گئے، یا انہوں نے بچوں کو جہاز دینا تھا اڑانے کے لیے کہ بیٹا یہ لو اس کے ساتھ جہاز اڑاؤ یا کشتی بنا کے پانی میں چلا لو. وہ سائفر تھا، اور اس کا اٹ سیلف گم ہونا جو آپ کی سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے، اس کی اپنی سزا موجود ہے پاکستان کے قوانین کے تحت. اور پھر یہ جو آپ نے پاکستان کے خلاف سازش کی، آپ نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کے مفادات کا سودا کیا، آپ نے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو گری رکھا. یہ دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اس کی ایک کاپی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجی ڈاکٹر عارف الوی کو، پھر اسپیکر صاحب کو بھیجی، اور اسپیکر صاحب نے وہ کاپی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجی. اب میرے پاس ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کاپیز نہیں ہو سکتی سائفر کی، تو وہ کاپیز کیسے بھیجی اتنی ساری؟ یہی میری گزارش ہے، جب تک وہ سائفر جو وزیر اعظم ہاؤس میں آیا تھا جب تک وہ اوریجنلی نہ ملے تو تب تک کروبریٹ نہیں ہو سکتا نا. عمران خان نے ہو سکتا ہے چیف جسٹس کو، آرمی چیف کو، قومی سلامتی کمیٹی کو، اسپیکر کو، ان سب کو اپنی مرضی کا سائفر بنا کے بھیجا ہو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. یہ جو سائفر آیا تھا جب تک وہ اوریجنلی عمران خان پروڈیوس نہیں کرتے تب تک تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مجھے تو بہت سارے معاملات مشکوک لگتے ہیں. عمران خان نے پتہ نہیں کون کون سی دھوکہ دیا کی ہوئی ہیں، کون کون سے کاغذ بدلے ہوئے ہیں. ان کو دیکھیں بنی گالا کی جو بغیر این او سی کے 300 کنال کا انہوں نے محل لے لیا تھا، اس کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، وہ کھایا پیا ہضم ہو گیا. لیکن ایز اے وزیر اعظم پاکستان جو آپ کے پاس آفیشیل ڈاکومنٹس آئے تھے، جب تک عمران خان وہ کاپی پروڈیوس نہیں کرتے جو ان کے پاس آئی تھی، جس کو بقول اعظم خان کی اپنی مرضی کے مانی بنا کر انہوں نے اس کا ٹرانسکرپٹ بنایا، جب تک وہ سامنے نہیں آئے ہمیں کیا پتا، ہو سکتا ہے انہوں نے وہ جعلی خط جو ہے وہ ہر جگہ ٹرانسفر کیے ہوں. وہ اصل خط اسی لیے تو غائب ہوا ہے.
بیکاز وہ جو آگے بھیجے گئے تھے وہ جعلی تھے. میں تو پھر یہ اصل سمجھ ہے سکتی ہوں. کہاں عظما؟ یہ تو بہت بڑا پھر سوال ہے کہ اصل ڈاکومنٹ کہاں ہیں اور آپ کیسے ڈھونڈیں گے کہ اصل کدھر ہے. یہ تو بہت بڑا سوال ہو عمران خان جاتا سے ہے. پوچھیں گے نا جی, عمران خان سے پوچھیں گے نا. اب عمران خان سے پوچھنا پڑے گا. میں نے تو کہا ہے نا, وہ کوئی پرنسپل کے صاحب کے سامنے بیماری کی اپلیکیشن نہیں تھی, یا خالہ جی کے گھر سے آئی ہوئی چٹھی تو تھی نہیں کہ جو عمران خان صاحب ہضم کر جائیں گے. آپ کی حکومت کیا ایف آئی اے کا نوٹس بھجوائے گی عمران خان کو طلبی کے لیے؟ سائفر پروڈیوس کرنا پڑے گا. عمران خان کو ہر صورتحال میں سائفر پروڈیوس کرنا پڑے گا, ورنہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو آپ کی حکومت کیا ایف آئی اے کا نوٹس بھجوائے گی پھر عمران خان کو, اسد عمر کو, شاہ محمود کو, سہیل کو, اعظم خان کو, سب کو؟ جی میرا خیال ہے اس کے اوپر ظاہرہ رانا صاحب کی جو اس پہ کمیٹی بنی ہے, اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایک دن کے اندر ہی کمیٹی نے اپنی سفارشات بھی دے دی ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ سفارش کر دی ہے کیبنٹ نے. اب اس کے اوپر آگے کیسے بڑھا جائے گا کہ ایک آدھے دن میں آپ کو نظر آ جائے گا, لیکن یہ بات طے ہے عمران خان کو سائفر بھی پروڈیوس کرنا ہوگا جو اوریجنل آیا تھا, اور دوسرا جو لوگ اس کے اندر ان کے ساتھ شامل تھے ان سب کو اپنے اپنے رول کے مطابق جواب دینا پڑے گا. ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہم نے ہر چیز بھگت لی عمران خان کی, یہ بھی چھوڑ دو اناڑی ہے, یہ بھی چھوڑ دو کھلاڑی ہے, یہ بھی چھوڑ دو ہینڈسم ہے, یہ بھی چھوڑ دو وہ فلانا ہے. وہ ہو گیا نا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا, لیکن پاکستان کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا, اور نہ پاکستان کی جو سفارتی اور خارجہ پالیسی ہے اس کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. عمران خان کو سائفر بھی دینا ہوگا اور اس کو جواب بھی دینا ہوگا, اور وہ جواب اس سے ہم لیں گے, یہ آپ دیکھیے گا.